مسجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، عربی مہینے کا یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی آخری گھڑی ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہی ہے، اور اس بات کی گواہی اور ثبوت بھی دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اب میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے ایک مقدس اور مبارک مہینہ لے کے آ رہا ہوں۔ محترم سامعین، یہ ہمارے اور آپ کے لیے آج آخری جمعہ ہوگا۔ اس کے بعد جو جمعہ کی نماز ہم ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز مبارک اور متبرک مہینہ رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ اگر عربی تاریخ کے اعتبار سے 29 کا چاند ہوا تو پہلا روزہ جمعرات کو پڑے گا، اور اگر 30 کے اعتبار سے ہوا تو پہلا روزہ پہلے ہی جمعہ کو پڑے گا۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی مہینے کی فضیلت اور رمضان المبارک کے اندر ہمیں کس طرح اپنے آپ کو ابھی سے تیار ہو جانا ہے، ابھی سے ساری تیاریاں کس طرح ہمیں روزے رکھنے ہیں، کس طرح ہمیں زراعت کرنا ہے، کس طرح تجارت کرنا ہے، کس طرح لوگوں سے بات کرنا ہے، اور کیسے کیسے نمازیں ادا کرنی ہے، وہ تمام چیزوں کا خاکہ اور اس کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر امت محمدیہ سے یہ خطاب کرنا تھا، اے میرے بندو، اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہم تم پر روزے فرض کرتے ہیں اور تم ان روزوں کو خلوص و للہیت کے ساتھ
ادا کرو اور رکھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا کہ جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کر رہا ہوں۔ محترم سامعین، آیت مقدسہ میں کچھ باتیں پوشیدہ اور راز والی ہیں، آئیے میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب امت محمدیہ کو مخاطب کیا اور روزے کا حکم دیا، روزے کی فرضیت کا حکم نامہ جاری کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کا حوالہ دے دیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچ بیٹھو کہ اللہ رب العزت نے صرف امت محمدیہ ہی پر روزہ فرض کیا ہے۔ پچھلے لوگ تو ایسے ہی تھے، معاذ اللہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، مجھے بھوکے اور پیاسے رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، میں نے جو روزہ تم پر فرض کیا ہے اسی طرح پہلے بھی اپنے بندوں پر فرض کر چکا ہوں، اور اب تم پر اس کو فرض کر رہا ہوں جسے تمہیں اس کی ادائیگی کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ دوسری بات، اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ آخرکار اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھوکا اور پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا مزہ ہے؟ تو اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھوکا اور پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے وہ بھی بات واضح کر دے رہا ہوں کہ اے لوگو، تم پورے سال گناہوں میں مبتلا رہے، تم پورے سال گناہوں میں ملوث رہے، اور اس گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، اس گناہوں پر پانی پھیرنے کے لیے میں تم پر یہ روزے فرض کر رہا ہوں، تاکہ ایک مہینے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کے، اس کی بارگاہ میں رکوع سجود کر کے، اس کی عبادت کر کے اپنے گناہوں پر پانی پھیر لو اور خوب پاک اور منزہ اور صاف ستھرے بن جاؤ۔ دوسری بات، دوسری دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا جو مقصد ہے اپنے بندوں کے لیے، اللہ رب العزت اپنے ہر ایک بندے کے لیے چاہتا ہے کہ میرا بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ بس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے دور رہے اور متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اسی وجہ سے اس آیت مقدسہ کے آخر میں فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، اور جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو یقین جانو نہ تو تم سے کوئی حرام کاری ہوگی، نہ تو تم سے کوئی بدکاری ہوگی، نہ تو تم سے کوئی گناہ ملوث ہوگا۔ محترم سامعین، ایک اور پوشیدگی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں بندوں کے حق میں جو کہا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں کے برابر محبت فرماتا ہے، جبکہ کوئی بھی انسان اپنے اولاد کے تحت اس کی ماں کی ممتا کی محبت اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے کتنی پیار اور کتنی الفت، کتنی محبت کرتی ہے، اس محبت کا وزن، اس کا تول کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن
جب رب کی بات آئی تو میرے محبوب نے فرمایا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ 70 ماؤں کے برابر محبت فرماتا ہے۔ سوچیے جب ایک ماں کی محبت کی ممتا کا اندازہ کوئی انسان اس کا تول نہیں کر سکتا ہے، اس کی پیمائش نہیں کر سکتا ہے، تو سوچو جب اللہ رب العزت 70 ماں کے برابر محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی پیمائش کون کر سکتا ہے؟ پھر بھی روزے کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں، لوگوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر 1 مہینہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ کوئی ماں تو اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے بھوکا رہنے کے لیے تو نہیں کہتی، لیکن رب جب 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بھوکا رہنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اسے پیاسا رہنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس کی بھی دلیل ہے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ محترم سامعین، آئیے ایک بار پھر بیٹے اور ماں کی طرف لے کے چل رہا ہوں اور اس کی مثال رب سے دے رہا ہوں۔ دنیا کا ملاحظہ فرمائیے، ماں اپنے اولاد سے، اپنے بیٹے سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، لیکن وہی بچہ اگر بیمار ہو جائے، خدا نخواستہ اس کی طبیعت علیل ہو جائے، بچہ تو کم سن ہے، کم عمر والا ہے، چھوٹا ہے، شیر خوار ہے، لیکن ماں جب اس کی طبیعت کو صحت یابی مل جائے، اس وجہ سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے دوا لے کے آتی ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ دوا لے کے آتی ہے۔ حالانکہ ماں کی ممتا کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا، اس کا لختے جگر اگر اس کے سامنے رو دے، ایک آنسو کا قطرہ ٹپکا دے، تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے اور وہ بے چین ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کس چیز نے رلا دیا، کیسے میرے بیٹے کے آنکھوں سے اشک بہ گیا، کیسے آنسو جاری ہو گیا۔ صرف ایک محبت کی یہ حال ہے، اور جو 70 محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو کیسے روتا ہوا دیکھ سکتا ہے، بھوکا کیسے رہ سکتا ہے، کیسے رکھ سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، بیٹا ہے، ماں بے حساب بے انتہا محبت کرتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی طبیعت کو صحت یابی مل جائے، دوا لے کے آتی ہے، لیکن جیسے ہی بچے کے منہ میں ٹپکاتی ہے، بچہ اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے اور الٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دوبارہ اس کی ماں اپنے بچے کو دوا پلانا چاہتی ہے تو بچہ منہ ہی نہیں کھولتا، منہ بند کر لیتا ہے۔ سوچئے، اب غور کرنے کا مقام ہے۔ اے مسلمانوں، میری باتوں کو دھیان سے سنیے اور ملاحظہ فرمائیے کہ وہ ماں جو ٹوٹ کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، جب دوا پلانا ہوتا ہے تو اپنے ہی بازوؤں میں جکڑ کر کے اور جبرن اس کا منہ کھول کر کے اس کے منہ میں کڑوی دوا ڈالتی ہے اور پلانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ اس حال میں بھی اس کا بچہ اتنا روتا ہے کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت ماں کی ممتا تڑپتی نہیں، کیونکہ جانتی ہے، ماں ملاحظہ کرتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کے جو آنسو نکل رہے ہیں یہ چند وقفے کے لیے ہیں، چند وقت کے لیے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہیں، لیکن یہی دوا جب میرے بچے کے حلق سے نیچے اتر جائے گی تو ابھی تو کڑوا محسوس ہو رہا ہے، لیکن بعد میں جب اسی دوا سے میرا بچہ صحت یابی پا جائے گا، اسی طرح بلا تمثیل، بلا ملاحظہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے حساب بے انتہا
मोहब्बत करता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से माह रमजानुल मुबारक के महीने में भूखा और प्यासा रहने का हुक्म देता है तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ऐ मेरे बंदे, तू भूखा और प्यासा रहता है, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन ये तकलीफ, तेरी जो तकलीफ है, तेरा भूखा और प्यासापन जो है थोड़ी देर के लिए है, लेकिन आइंदा तू पूरे साल गुनाहों से दूर रहेगा। इस वजह से तू थोड़ी देर के लिए मशक्कत और मुसीबत बर्दाश्त कर ले, क्योंकि तेरे पूरे साल का गुनाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को भूखा और प्यासा रहने का हुक्म देता है। माँ की मिसाल मैंने दे दी, क्योंकि माँ जानती थी कि मेरे बच्चे के अंदर हलक के नीचे जो दवा कड़वी चीज जा रही है, यकीनन थोड़ी देर के लिए बड़ी कड़वीपन है, लेकिन बाद में मेरे बच्चे की सेहत के लिए यही रास्ता बनेगा, यही जरिया बनेगा, यही निजात बनेगा। इसी तरह मुसलमानों, बिला तमसील अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बेहिसाब और बेइंतहा मोहब्बत करता है, और इसी मोहब्बत का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को एक महीना भूखा और प्यासा रहने का हुक्म देता है, ताकि मेरे बंदों के सर पर, मेरे बंदों के अंदर जो गुनाह भरा पड़ा है वो निकल जाए और वो उससे दूर हो जाए। मुहतरम सामईन, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे और आपसे करीब है। आपसे गुजारिश है कि आप तमामी हजरात अपने कीमती वक्त को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वक्फ करने के लिए, उसकी बारगाह में रुकू सुजूद करने के लिए अपने कीमती वक्त को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाएं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हमारे और आपके नबी फरमाते हैं कि इंसान के दो दुश्मन हैं, एक दुश्मन शैतान है और एक दुश्मन, आप बता दीजिए कौन है? दो दुश्मन हैं इंसान के, एक तो शैतान और दूसरा कौन है? दूसरा उसका नफ्स है। शैतान को तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने में कैद और मुक़य्यद कर देता है, और दूसरे दुश्मन को आपके लिए छोड़ देता है कि आप उसको कितना कमज़ोर कर सकते हैं, उसको कितना दबा सकते हैं। और ये भी जान लीजिए कि इंसान के दो दुश्मन हैं, शैतान और उसका नफ्स, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर नफ्स है, शैतान बाद में है। क्यों? मिसाल भी दे दूं उसकी। क्योंकि जब इब्लीस ने इनकार सजदा किया उस वक्त तो कोई शैतान नहीं था, फिर उसको किसने बहका दिया? जब इनकार सजदा किया इब्लीस ने, उस वक्त तो कोई शैतान नहीं था, फिर इब्लीस को किसने बहका दिया? तो पता चला कि दूसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो नफ्स है। नफ्स ने उसको बहकाया और कह दिया अना खैरुम मिन्हु, मैं तो सबसे बेहतर हूँ, मैं तो उनसे बेहतर हूँ। बताने का मकसद ये है मुहतरम सामईन कि अल्लाह तबारक व तआला एक शैतान को मुक़य्यद और क़ैद कर देता है, जिसकी वजह से आप खुद ही मुलाहिज़ा करते हैं, जैसे ही रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता है आप खुद ही मुलाहिज़ा करते हैं कि मस्जिदें लोगों से भर जाती हैं। हाल तो ये होता है, नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जो साल के 11 महीने जो नमाजी सबसे अगली सफ में बैठता था, अगर 2-4 मिनट इत्तिफाकन उससे लेट हो जाए तो पिछली सफ में भी जगह नहीं मिलती। ये हाल हो जाता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि लोग जौक दर जौक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत करने के लिए मस्जिदों की तरफ दौड़ते हैं। और ये भी एक हाल हो जाता है कि जो 11 महीने मस्जिद का रुख नहीं करते वो तरावी में घंटों खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं।
ایسا حال ہو جاتا. کیوں؟ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے، اپنے بندوں پر بڑا ہی محسن اور احسان مند ہے، بہت بڑا کریم ہے. ہر حال میں ہر طرح سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے متقی اور پرہیزگار ہو جائے اور گناہوں سے پاک اور منزہ اور مصفہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے کی عزت اور اس کی قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے کہ مینارہ مسجد میں جو ہے کیا ہے 10 روزہ ختم قرآن مکمل قرآن ہوگا، یعنی 10 دن والی تراویح جس کو بولا جاتا ہے مثلا عموماً وہ پہلی بار شروعات ہو رہی ہے. 10 دن میں مکمل ہوگا قرآن شریف چکوا ٹولہ مینارہ مسجد میں.